سامعین کرام ISC چینل میں خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ یورپ، امریکہ یا کینیڈا وغیرہ کا ویزا کیسے حاصل کیا جائے، کیسے ایجنٹوں کی لوٹ کھسوٹ سے بچا جائے، کیسے اپنا وقت اور پیسہ بچایا جا سکے اور لیگلی کیسے ویزا حاصل کیا جا سکے، کس ایج کے لوگوں کے لیے ویزا حاصل کرنا آسان ہے اور کس ایج کے لوگوں کو اپلائی نہیں کرنا چاہیے، اور نہ اپلائی کرنے کی کیا ریزنز ہیں، کیا حاصل کیا جا سکتا ہے اور کتنا نقصان ہو سکتا ہے، اور یہ کہ یورپ یا امریکہ کے بارے میں جو سہانے خواب ایجنٹ دکھا کر اپنا الو سیدھا کرتے ہیں ان میں کہاں تک حقیقت ہے، کیا کیا پرابلمز ہو سکتی ہیں، ماہانہ کتنے پیسے کمائے جا سکتے ہیں، کیسے جاب حاصل کی جا سکتی ہے اور کیسے ان سب پرابلم سے بچا جا سکتا ہے، کیسے اسمگلرز کے ہتھے چڑھنے سے بچا جا سکتا ہے، اور اسمگلرز کے تھرو یورپ یا امریکہ پہنچنے میں جان جانے کا کتنا رسک ہے۔ میں یورپ میں کئی ملکوں میں رہ چکا ہوں، ایسے لوگوں سے بھی مل چکا ہوں جو اسمگلروں کو 10-10 لاکھ روپے دے کر یورپ آئے اور 8 سال یورپ میں خوار ہونے کے باوجود آج بھی سیٹ نہیں ہو سکے۔ بیچوں پر شرابیں بیچ کر یا پھر یورپ کے ڈسکوس میں سخت سردی میں پوری رات کھڑے رہ کر 20 یورو کے پھول بھی نہیں بیچ پاتے۔ بہت سے لوگوں کی بہت سی درد بھری کہانیاں سن چکا ہوں، ایسی کہانیاں کہ دل خون کے آنسو روتا ہے۔ ایجنٹوں کے ہاتھ چڑھ کر اپنی زندگی برباد کر چکے ہیں، بہت سے لوگوں سے اس بارے میں ڈسکشنز کر چکا ہوں۔ میں اسپین، اٹلی، UK، فرانس، فن لینڈ، سویڈن، جرمنی، نیدرلینڈ، استونیا، ڈنمارک، تقریباً سبھی ملکوں میں رہ چکا ہوں۔ وہاں میں نے پاکستانی، انڈین اور بنگالی کمیونٹی سے کافی گپ شپ لگائی ہے، بہت سے ایجنٹس کا انٹرویو بھی کر چکا ہوں، اس بارے میں کئی سچی اور تلخ کہانیاں سن چکا ہوں جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، لیکن ڈیٹیلز اتنی زیادہ ہیں اور کہانیاں اتنی زیادہ ہیں کہ ایک ویڈیو میں ان کو سمرائز کرنا بہت مشکل ہے، اس لیے اس ٹاپک پر کئی ویڈیوز بنانے کا ارادہ ہے۔ سو کائنڈلی ISC چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا مت بھولیے گا تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز کا بر وقت نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے، اور میری ویڈیوز کو فیس بک پر زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ باقی لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ جزاک اللہ۔ سامعین، یورپ، امریکہ یا کینیڈا یا کسی بھی اور ملک آنے کے 4 راستے ہیں۔ ان چاروں آپشنز کو میں سرسری طور پر بیان کروں گا، اور اگر آپ کو ٹاپک اچھا لگے تو کمنٹس میں ضرور مینشن کریں تاکہ آئندہ میں اس ٹاپک پر مزید ویڈیوز بنا سکوں۔ پہلی آپشن سب سے خطرناک ہے، لیکن بدقسمتی سے زیادہ تر لوگ اسی آپشن کو اویل کرتے ہیں۔ اس آپشن میں جان جانے کا بہت خدشہ ہے۔ آپ کے ملک کا لوکل سمگلر جس کے انٹرنیشنل سمگلرز مافیا کے ساتھ لنک ہوتے ہیں آپ سے 10 لاکھ کا مطالبہ کرتا ہے، وہ آپ کو یہ کمٹمنٹ دیتا ہے کہ وہ آپ کو کسی نہ کسی طرح یورپ میں گھسا دے گا۔ اگرچہ ان سمگلرز کے لنکس ہوتے ہیں، یہ آپ کو انڈیا، بنگلہ دیش، پاکستان یا افغانستان سے پک کریں گے اور دشوار گزار زمینی اور سمندری رستوں سے لے کر یورپ تک کسی نہ کسی طرح پہنچا دیں گے۔ یورپ میں یہ سب سے پہلے آپ کو بلغاریہ یا گریس کے ساحلوں پر چھوڑ دیتے ہیں، وہاں سے پھر آگے آپ کی اپنے اوپر ہے کہ آپ کیسے اپنا رستہ بناتے ہیں۔ سامعین، یورپ کا یہ قانون ہے کہ اگر آپ کسی نہ کسی طرح یورپی یونین کے کسی ایک ملک میں انٹر ہو جائیں تو وہ آپ کی ریفیوجی اپلیکیشن ایکسیپٹ ضرور کرتے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ کبھی کبھی اس اپلیکیشن کو پروسیس ہونے میں 5 سے 8 سال بھی لگ جاتے ہیں، یہ سب آپ کی قسمت پر ہے۔ سامعین، ریفیوجی اپلیکیشن تو تب سبمٹ ہوگی جب آپ گریس زندہ پہنچنے میں کامیاب ہوں گے۔ چلیں ذرا آپ کو ڈیٹیل میں بتاتا ہوں کہ اس سفر میں کیا کیا مشکلات آ سکتی ہیں۔ فرض کریں آپ بنگلہ دیش یا نیپال سے سفر سٹارٹ کر رہے ہیں اور یہ ایجنٹ آپ کو نیپال سے بنگلہ دیش سے انڈیا میں خفیہ طریقے سے گھسائے گا، اور وہاں سے پورا انڈیا ٹریول کر کے آپ کسی طرح کشمیر یا پھر راجستھان کے علاقے میں آئیں گے اور وہاں سے آپ پاکستان کا بارڈر کراس کریں گے، اور کسی طرح اگر آپ انڈیا سے پاکستان میں داخل ہوتے ہوئے پکڑے گئے تو کئی سال جاسوسی کی جرم میں جیل میں جانا پڑے گا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ بارڈر کراس کرنے سے پہلے انڈین انٹیلیجنس کے ہاتھے چڑھ جائیں اور وہ آپ کو باقی پوری زندگی بلیک میل کریں اور پاکستان میں تخریب کاری کرواتی رہے۔ فرض کریں آپ کامیابی سے یہ ساری ہرڈلز طے کر کے پاکستان میں کشمیر کے راستے داخل ہو گئے، پھر آپ کو کشمیر سے بلوچستان تک کا طویل سفر کرنا ہوگا اور آپ کو ہندی یا اردو ضرور آنی چاہیے۔
میری اٹلی میں ایک ایسے ہی شخص سے ملاقات ہوئی جو بنگلہ دیش سے انڈیا اور انڈیا سے کشمیر سے ہوتا ہوا بلوچستان پہنچا، لیکن بدقسمتی سے پاکستان بارڈر فورسز کے ہاتھے چڑھ گیا، جنہوں نے اسے بعد میں جیل میں بھیج دیا۔ کافی عرصہ جیل میں گزارنے کے بعد نواب رئیسانی کی مدد سے وہ جیل سے رہا ہوا۔ نواب صاحب کے ملازموں نے اس کی مدد کرتے ہوئے اس کو پاکستان سے ایران کا بارڈر کراس کروایا۔ خیر کسی طرح وہ گریس پہنچا، 2 سال وہاں ٹھوکریں کھائیں اور وہاں سے پھر اٹلی آیا۔ 2015 میں اس کو اٹلی میں 5 سال ہو چکے تھے اور ابھی تک اس کی ریفیوجی اپلیکیشن ایکسیپٹ نہیں ہوئی تھی۔ وہ بیچارہ ویکینڈز پر شہر جاتا، باغیچوں سے پھول چوری کرتا اور پوری رات ڈسکوز کے باہر کھڑے ہو کر کپلز کو 1 یورو کا پھول بیچتا۔ میں نے جب اس کو دیکھا تو میں سمجھ گیا بیچارہ بڑا مصیبت میں ہے۔ میں نے اس سے پوچھا رات کہاں رہو گے؟ اس نے کہا کسی بلڈنگ کے نیچے سو جاؤں گا، کیونکہ بس نے صبح 9 بجے چلنا ہے۔ -ڈگری سینٹی گریڈ تھا، بہت سخت سردی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ رات 4 بجے جب تم اپنا کام ختم کر چکو تو میرے گھر آ جانا۔ میں نے رات کو ہی اس کے لیے پیزا خرید کر اپنے گھر میں رکھ لیا اور تقریباً 12 بجے سو گیا۔ 4 بجے کا میں نے الارم لگایا، 4 بجے اس نے بیل بجائی۔ سردی سے کانپ رہا تھا۔ میں نے ہیٹر چلایا، پیزا گرم کر کے اس کے آگے رکھا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ خیر 1-2 گھنٹے اس سے گپ شپ لگی، بہت سی کہانیاں اسے سنی۔ وہ بیچارہ ماہانہ مشکل سے 500 یورو کماتا تھا، جس میں سے 300 گھر والوں کو بھیجتا تھا اور 200 میں اپنا گزارا کرتا تھا۔ مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ بیچارہ 200 یورو میں کیسے گزارا کرتا ہوگا۔ خیر اگلا دن سیٹرڈے کا تھا، پورا صبح وہ چلا گیا، صبح کام کرتا رہا اور رات کو دوبارہ ڈسکو گیا، وہاں اس نے پھول بیچے اور رات کو 4 بجے دوبارہ میرے گھر آیا۔ وہ میرا اٹلی میں آخری ویک تھا، ورنہ شاید میں ہر ویکینڈ پہ اس کو ہوسٹ کرتا۔ اگلے ویک میں نے اٹلی کو چھوڑ کر دوسرے ملک میں چلے جانا تھا کیونکہ میری وہاں جاب ہو چکی تھی۔ خیر وہ الگ بات ہے کہ اس کی مدد کے نتیجے میں مجھے بہت پرابلم ہوئی۔ سنڈے صبح جب وہ میرے اپارٹمنٹ سے چلا گیا تو آدھے گھنٹے بعد کسی نے دروازے پر دستک دی۔ میں نے دروازہ کھولا تو آگے پولیس کھڑی تھی اور پولیس کے ساتھ وہ بھائی صاحب بھی تھے۔ پولیس نے مجھ سے پوچھا کہ میں اسے جانتا ہوں۔ میں نے کہا کہ میں نے انسانی بنیادوں پر اس کی مدد کی، اس سے زیادہ نہیں جانتا۔ پولیس نے جب میرا ویزا اور پاسپورٹ ڈاکومنٹس مانگے تو انہیں پتہ چلا کہ میں ایک پڑھا لکھا انسان ہوں، سائنٹسٹ ہوں اور لیگلی اٹلی میں رہتا ہوں۔ وہ مجھ سے سوری بول کر چلے گئے۔ خیر یہ کہانی آپ کو سنانے کا مطلب صرف اور صرف یہ تھا کہ کتنی زیادہ پرابلمز ہو سکتی ہیں الیگل طریقے سے آنے میں۔ خیر واپس جاتا ہوں جہاں سے بات کا سلسلہ ٹوٹا تھا۔ لیٹ سے اگر آپ بلوچستان ایران بارڈر محفوظ طریقے سے پہنچ گئے تو وہاں سے آپ کو ایران میں اور ایران سے ترکی میں داخل کروایا جاتا ہے۔ اگر آپ ایران اور ترکی میں پکڑے نہیں گئے تو پھر ترکی سے آپ کو کسی طرح بلغاریہ میں گھسایا جائے گا۔ یہاں کسی خوش نصیب رات کو آپ کو پوری رات نان سٹاپ دوڑ کر گریس کا بارڈر کراس کرنا پڑے گا۔ ایسے 2 پاکستانیوں سے میں اٹلی میں گپ شپ لگا چکا ہوں جو بلغاریہ سے پوری رات دوڑتے رہے اور گریس پہنچے صبح۔ وہ خوش نصیب تھے کہ ان کی ریفیوجی اپلیکیشن ایکسیپٹ ہوگی، وہ بھی 8 سال بعد۔ جب میں ان کو ملا تو ان کو اٹلی میں 12 سال ہو چکے تھے اور اب جا کے وہ اسٹیبل ہوئے تھے۔ اگر آپ زمینی راستے سے نہیں آتے تو دوسرا راستہ سمندر والا ہے۔ زیادہ تر عرب ممالک کے لوگ اسی راستے کو فالو کرتے ہیں۔ وہ چھوٹی چھوٹی کشتیوں پر بیٹھ کر ترکی سے گریس آتے ہیں یا سیریا سے گریس آتے ہیں۔ اب یہ آپ کی قسمت ہے کہ سمندر میں طوفان نہ آئے اور آپ کی کشتی کسی نہ کسی طرح گریس کے دور دراز ساحل پر پہنچ جائے۔ اگر طوفان آ گیا تو کشتی کسی صورت نہیں بچ سکتی۔ ہر سال کئی لوگ سمندر کی نظر ہو جاتے ہیں اسی طرح۔ خیر یہ تھی آپشن 1۔ آپشن 2 یہ ہے کہ آپ لیگل ایجنٹ سے رابطہ کریں جو آپ کو اسٹوڈنٹ ویزے پر یورپ پہنچا دے گا۔ یہ ایجنٹ آپ سے کم 50,000 روپے لے گا۔ یہ آپشن تھوڑی سی سیف ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو اس ملک کی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا ضروری ہے اور یہ کہ آپ کا ایک اچھا سا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ ہونا چاہیے۔ آئیلیٹس یا ٹوفل میں 6.5 سکور ہونا چاہیے۔ ایجنٹ صاحب آپ سے بہت جھوٹ بولیں گے کہ یورپ پہنچتے ہی جاب آپ کا انتظار کر رہی ہوگی اور آپ کو پہلے دن ہی جاب مل جائے گی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ان ایجنٹس کا یورپ میں کوئی لنک نہیں ہوتا، یہ صرف پھڑے مار رہے ہوتے ہیں۔ یہ حضرات صرف یہ کرتے ہیں کہ یورپ کی یونیورسٹیز کی ایڈمیشن پالیسیز کو پڑھ لیتے ہیں اور آپ کو ریکوائرمنٹس بتا دیتے ہیں۔
ریکوائرمنٹس آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں انٹرنیٹ سے. یونیورسٹی کی ویب سائٹس پر سب کچھ مینشن ہوتا ہے، ایون کہ ویزا ڈیٹیلز، ایڈمیشنز، سب کچھ. آپ اپنے 50,000 یا 1,00,000 روپے بچا سکتے ہیں اگر آپ ان ایجنٹوں کی بجائے ڈائریکٹلی خود گوگل کر لیں یا اس یونیورسٹی کی ویب سائٹ دیکھ لیں جس پر ساری انفارمیشن موجود ہے. ایمبیسی آپ سے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ آپ اپنی ریٹرن ٹکٹ پلس 6 سے 10,000 یورو اپنے اکاؤنٹ میں شو کروائیں، جو کہ یہ گارنٹی ہے کہ آپ وہاں سروائیو کر سکتے ہیں. آپ یہ پیسے اپنے والد صاحب یا اپنے چچا کے اکاؤنٹ میں شو کروا سکتے ہیں تو آپ کو ویزا مل جائے گا. ٹکٹ پے کرنے کی بھی آپ کو ضرورت نہیں. تقریباً ہر بڑے شہر میں ٹریول ایجنٹس ہوتے ہیں جو آپ کی مفت ریزرویشن کر دیتے ہیں اور آپ یہی ریزرویشن ایمبیسی میں دکھا سکتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ یورپ کے تقریباً سارے ملکوں میں فری ایجوکیشن ختم ہو گئی ہے. اسکالرشپ کی آپشن ابھی بھی موجود ہے لیکن بہت ٹف ہے. اس کے لیے آپ کو ایکسٹرا آرڈنری ہونا پڑے گا اور اس میں لک فیکٹر بھی آ جاتا ہے. لیکن جرمنی وغیرہ میں یونیورسٹی فی تو نہیں ہے، لیکن وہ آپ سے تقریباً سال کا 10,000 روپیہ ایڈوانس میں گارنٹی کے طور پر مانگتے ہیں، جو کہ آپ پر ہی خرچ ہوتا ہے بعد میں. اگر تو آپ آئی ٹی بیک گراؤنڈ رکھتے ہیں تو فیس جمع کروانے کا رسک بھی لیا جا سکتا ہے، کیونکہ یورپ میں اسپیشلی UK، جرمنی، ڈنمارک، سویڈن، ناروے اور فن لینڈ وغیرہ میں آئی ٹی کی بہت جابس ہیں. لیکن اس کے لیے آپ کا سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کا ایکسپیرینس ضرور ہونا چاہیے یا پھر مشین لرننگ وغیرہ کا تجربہ ہو، ورنہ آپ کو اور جابس کرنی پڑیں گی جیسا کہ اخبار بیچنا یا کلیننگ کی جاب. اور جاب کی دوسری لیمیٹیشن یہ ہے کہ آپ ویک میں 20 گھنٹے سے زیادہ جاب نہیں کر سکتے، اور 20 گھنٹے کی جاب میں آپ زیادہ سے زیادہ 1,000 یورو ہی کما سکتے ہیں. یہ تھی دوسری آپشن. سامعین، تیسری آپشن یہ ہے کہ آپ کو پاکستانی یا انڈین بزنس مین جاب کانٹریکٹ سینڈ کرے، آپ کو ریزیڈنس دے اور آپ کی انشورنس پے کرے. اس ٹائپ کے بزنس مین کا اپنا خرچہ تو نہیں ہوتا، لیکن وہ آپ سے 10 لاکھ روپے کا مطالبہ کرے گا بطور کمیشن. اس میں 3 پرابلمز ہیں. ایک تو سیلری بہت کم ہوتی ہے، مثلاً 800 یورو، جو سٹارٹ میں تو آپ کو ٹھیک لگ رہی ہوتی ہے جب آپ پاکستان یا انڈیا وغیرہ میں ہوتے ہیں، لیکن جب آپ یورپ میں آتے ہیں اور اپنی سیلری کا موازنہ کرتے ہیں باقی لوگوں کے ساتھ تو آپ کو بہت کوفت ہوتی ہے. آپ کو 2-3 گنا زیادہ کام کرنا پڑتا ہے اور سیلری آپ کی 2-3 گنا کم ہوتی ہے. دوسری پرابلم یہ ہے کہ آپ کو سٹیزن شپ اتنے آرام سے نہیں ملتی. تیسرا یہ کہ آپ کو صرف اس بزنس مین کی جاب کرنے کی پرمیشن ملی ہوتی ہے. اگر آپ تنگ آ کر اس کی ملازمت چھوڑیں گے تو ویزا ایکسٹینشن نہیں مل سکتی، لہٰذا آپ سٹک ہو کر رہ جاتے ہیں. میں ایسے ہی ایک آدمی سے فرانس میں اور ایک دو سے فن لینڈ میں بھی انٹرویو کر چکا ہوں. دونوں کی حالت بہت بری تھی. 13 سے 14 گھنٹے گدھوں کی طرح کام کرنے کے باوجود نہ تو خاطر خواہ پیسے ملتے تھے اور نہ کوئی اور آپشن کھلی تھی ان کے لیے. چوتھی اور آخری آپشن سب سے عمدہ ہے، جس پر انویسٹمنٹ بھی نہ ہونے کے برابر ہے، ڈیسنٹ جاب کے چانسز بھی ہیں، کیریئر بھی ڈیولپ ہو سکتا ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ بہت کم لوگ اس آپشن کو اختیار کرتے ہیں کیونکہ زیادہ تر کو اس کا پتہ ہی نہیں ہوتا. آپشن 4 یہ ہے کہ آپ اپنے اسکل سیٹ کو پاکستان میں رہتے ہوئے ہی امپروو کریں، چاہے آپ انجینئر ہیں، کمپیوٹر سائنس سے ہیں یا کسی اور فیلڈ سے ہیں. اپنے اسکل سیٹ کو جتنا امپروو کر سکتے ہیں کریں. بات کی خواہش سے بہتر ہے کہ بندہ پہلے ہی محنت کر لے. اپنی فیلڈ سے ریلیٹڈ آن لائن جابس کے لیے اپلائی کریں. اگر CV اسٹرانگ ہوئی تو کمپنی آپ کو انویٹیشن لیٹر اور کانٹریکٹ خود پاکستان یا انڈیا میں بیٹھے بیٹھائے پہنچائے گی، جس کی بیس پر آپ ویزا کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. یہ سب سے سیف آپشن ہے. آپ کو کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہوگی اور آپ کو VIP پروٹوکول سا فیل ہوگا اور آپ کو بہت آسانی سے ویزا مل جائے گا. لہٰذا آپ لگاتار آن لائن جابس کے لیے اپلائی کرتے رہیں، گیو اپ نہ کریں. کسی نہ کسی کمپنی میں کسی نہ کسی دن آپ کی سلیکشن ہو جائے گی. میں اور میرے کئی اور دوست بھی اسی آپشن کو اویل کر آئے تھے اور آج بہت سٹیبل لائف ہے. میرے خیال میں اب مجھے اس ویڈیو کو اختتام دینا چاہیے، ورنہ آپ لوگ بہت بور ہو جائیں گے یا شاید آلریڈی ہو چکے ہوں گے. ویڈیو پسند آنے کی صورت میں برائے مہربانی اس کو لائک ضرور کیجیے گا. ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو کلک کرنا مت بھولیے گا. اور میری ویڈیو کو فیس بک پر زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ باقی لوگوں کا بھی فائدہ ہو جائے. اور ہاں، کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. ISC چینل دیکھتے رہیے. اگلی ویڈیو آنے تک اللہ حافظ.